تو پورا قرآن دسیوں مرتبہ پڑھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ عورت کم عقل ہے یا اس کو کم عقل قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں ایک روایت سے ہوئی ہے، اور اس روایت کو بھی بدقسمتی سے راویوں نے ادراج کر کے بالکل مسخ کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویا سنایا تھا، خواب سنایا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بھی اس کے ساتھ شامل کر دی۔ اس میں ذرا تحقیق کی جائے تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن مجید میں جو احکام شریعت کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں نے آپ کو میاں اور بیوی کے رشتے میں بتایا۔ گواہی کی صورت بھی یہ ہے کہ جہاں تک جرائم کی گواہی کا تعلق ہے، اس میں قرآن مجید نے سرے سے کوئی مداخلت ہی نہیں کی۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو گواہ بھی ہوگا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، کرائن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی قانون شہادت پر میرے لیکچر سنے ہیں تو اس میں نے بتایا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ ہوا، کوئی ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، اس میں گواہ ہم منتخب نہیں کرتے، جو بھی موقع کا گواہ ہوگا قاضی مطمئن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 مردوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دے، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کر دے، تو اس میں ہرگز کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ جو بات قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہی گئی ہے وہ بالکل قرین عقل بھی ہے، اور وہ اس اصول پر بھی مبنی ہے کہ آپ جب کوئی سد ذریعہ کا حکم دیتے ہیں، دیکھیے میں یہاں یہ واضح کر دوں، یہ چونکہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں 3 طرح کے احکام ہم کو ملتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جو جس وقت اللہ کی کتاب نازل ہو گئی تھی تو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بعض احکام، مثال کے طور پر اس وقت جو قتال ہو رہا تھا اس سے متعلق بعض احکام، اس وقت جو ہجرت ہو رہی تھی اس کے بارے میں بعض احکام۔ اسی طرح سے جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنا چاہا تو اس کے لیے بعض تدابیر بتائی گئیں۔ ایسے ہی جب منافقین نے خود رسول اللہ کے ساتھ تخلیے میں ملاقات کر کے ایک ڈھونگ رچایا تو اس کے بارے میں بعض احکام دیے گئے۔ ایسے ہی جب آپ کی مجالس میں بعض ناشائستہ باتیں کی گئیں تو ان کے بارے میں بعض ہدایات کی گئیں۔ تو ایک وہ احکام ہے جو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، وہ اس وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ دوسری وہ چیز ہے جس میں ہمیں ابدی شریعت دی جاتی ہے۔ وہ ابدی شریعت بہت سے معاملات میں ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ میری کتاب میں پورا جو شریعت کا باب ہے اس میں اس کو پوری فہرست میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے وہ احکام ہوتے ہیں جو سد ذریعہ کے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خرابی سے روکنے کے لیے یا کسی بلائی کو حاصل کرنے کے